خلیل الرحمان قمر صاحب کی طرف جاؤں گی. آپ جو بات کر رہی ہیں کہ دونوں کی تائید ہے، مگر ڈرامہ دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ عورت اس ڈرامے کو اگر اسپیسیفکلی بات کی جائے کہ عورت کمزور دکھائی گئی ہے. خلیل صاحب جب آپ اپنے انٹرویوز دیتے ہیں تو بہت سے انٹرویوز میں آپ کہتے ہیں کہ آپ عورت کا رتبہ اوپر ایک جگہ رکھتے ہیں، عورت زیادہ مضبوط ہے ایز پر یور انٹرویوز جو میں نے کچھ دیکھے. بٹ اگر اس ڈرامے کو دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ عورت کمزور ہے، نہ وہ بہتر ڈیسیژن لے سکتی ہے، نہ وہ بہتر طور اپنے سٹینڈ کے ساتھ کھڑی ہو سکتی ہے، بلکہ مرد زیادہ مضبوط ہے اپنے سٹینڈ یا اپنے نقطہ نظر کے ساتھ. ایسا ہی ہے. عائشہ بخش، سب سے پہلے تو میں سلمہ ظفر صاحبہ کو آئی اپریشیٹ. مجھے لگتا ہے کہ ڈرامہ شاید میں نے نہیں لکھا، سلمہ ظفر صاحبہ نے لکھا ہے. انہوں نے جو کہا شاید میں کل ملا کے خود بھی نہیں کہہ پایا. These were the things which were actually kept in mind while I was writing the play. اور عائشہ بخش میں آپ کو بتاؤں، آپ بار بار یہ والی بانسری مت بجائیے کہ عورت کہیں یہاں کمزور دکھائی گئی ہے. مجھے ایک بات بتائیے، ایک عورت چیٹ کرنے کے بعد she takes a decision of going back and leaving the house and she is being given this permission. وہ کمزور کیسے ہے؟ میں اسی ایک طاقت کے لیے تو I fought out for about 12 episodes کہ اس نے اپنی ہر بات منوائی ہے. اس نے اگر نیکلس خریدنا ہے تو وہ خریدا گیا ہے. خلیل صاحب آپ اسے اس کی خواہشات کے آگے کمزور دکھا رہے ہیں، جو میرا کہنے کا مطلب ہے. ایک دیکھیے، آپ کا کیا خیال ہے؟ عورت جو ہے وہ تمام تر مضبوطی کے ساتھ پیدا کی گئی ہے، وہ ہیومن بینگ ہے نا. جب آپ یہ فیمنسٹ نعرہ لگاتے ہیں کہ وہ انسان ہے تو انسان غلطیاں کرتا ہے نا، تو ہم ذرا کم توقع کرتے ہیں کیونکہ میرا بھروسہ زیادہ عورت کے اوپر ہے. مرد کے مقابلے میں عورت کم غلطی کرتی ہے، تو وہ غلطی کی جا رہی تھی. لیکن آپ دیکھیے اس کو طاقت تو دی گئی وہ غلطی کرنے کی. اس نے جب اسلام آباد جانا چاہا وہ گئی، چاہے وہ چوری چھپے گئی. That was the strength of her she used and that strength was given to her to go. اب سوال ہی ہوتا ہے، ہم جب شرمندہ ہوتے ہیں تو ہم جھوٹ بولنے پر ہوتے ہیں نا. That was the crime she committed and when she came back she was ashamed. That was another part. اس سے وہ کمزور نہیں تھی، وہ گناہ کیا ہوا تھا تو گناہ میں شرمندگی ہوتی ہے. ورنہ میرے ڈرامے میں کبھی عورت کو نہ میرے ہاں یہ پرائما فسائے، میرے ہاں کوئی سوچ ہے کہ میں عورت کو، میں چاہتا ہوں کہ میری عورت جو ہے طاقتور ہو، میری عورت جو ہے وہ امپاورڈ ہو اینڈ شی ول بی فیسنگ دی تھنگس ود آل کریج اینڈ پاور. I want. I never wanted my woman should be shown in my dramas she should be a weak person at all. آپ اب بولیے، مجھے بتائیے. میں یا سعید قاضی صاحب سے ایک سوال کرنا چاہ رہی ہوں. سعید قاضی صاحب، کیا ہمارے معاشرے میں چیٹ کرنے کی بات قمر صاحب نے بھی کی، آپ نے بھی کی، مرد کے لیے بھی بے وفائی کی وہی تعریف ہے، معاشرہ اسی طرح پرکھتا ہے، اور عورت کے لیے بھی بے وفائی اسی طرح سے پرکھی جاتی ہے اور وہی تعریف ہے؟ انسان ہے دونوں، احساس، جذبات، خواہشات ملتے جلتے. جرم تو ایک جیسا ہے سماج اور، لیکن جو رائج اخلاقیات ہے، رائج اخلاقیات، اس میں تو یہ مرد جو ہیں وہ بڑی ہمت سے اور بڑا فتح کرتے ہیں جس طرح عورت کو اس طرح آ کے بتاتے ہیں. اور جس طرح میں نے عرض کیا، اور یہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں کمر، اور میں عورت کو اور زیادہ مضبوط سمجھتا ہوں. تاریخ انسان کی زندگی میں سب سے بڑا پین جو ہے وہ درد ذہ ہے، اور دوسرا بڑا پین 3rd ڈگری برن ہے. جو اتنی طاقتور ہے عورت کہ اس کے جسم کا حصہ بغیر انستھیزیے کے کاٹ دیا جاتا ہے، اس کو آلریڈی اتنی درد، تو وہ تو ہے ہی مضبوط، میں سمجھتا ہوں. ہاں، مرد نے جو اپنی طاقت کا استعمال کیا ہے اس نے ہیروشیما پر کیا ہے، وہ سٹالن نے کیا ہے. وہ آپ کے ان کا جو پولیٹیکل رول، مرد میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی میں جو زیادہ 90% سے زیادہ جرائم ہیں وہ مردوں نے کیے ہیں. آپ کی گفتگو سے لگتا ہے کہ مرد ظلم کرنے میں طاقت رکھتا ہے اور عورت معاف کرنے میں طاقت رکھتی ہے. مرد نے اپنی فزیکل مائٹ کو جو استعمال کیا ہے، معافی چاہتا ہوں، 5000 سالہ ریکارڈڈ تاریخ میں پیغمبروں کے ادوار چھوڑ دیں، جب عورتوں کو، بچیوں کو جو زندہ بیری کرنے پر روکا، ہمارے پیغمبر نے روکا، یہ ہمارا فخر ہے یہ. اسی طریقے سے مگر وہ غلامی آج بھی موجود ہے. اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ خلیل الرحمان قمر کا کام اس لیے بڑا ہے کہ آج ہم بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں کہ اس ملک، اس سماج کے انسان پہ کیا بیت رہی ہے، کیا ہو رہا ہے. وہ ٹھیک، اور بے وفائی کو بھی معاشی حالات سے جوڑ دیں گے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ معاشرہ ہینڈل کیسے کرتا ہے مرد اور عورت کی طرف. تنقید کا لفظ اردو زبان میں 2 معنوں میں آتا ہے.
ادب میں تنقید کا اور مطلب ہے. ادب میں تنقید کا مطلب ایسٹیمیشن اور اپریسیشن ہے, اور تنقید کا مطلب کسی اصلاح بھی ہے, تنقید نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہونے چاہیے, ایسے ڈرامے اور بننے چاہیے, ہمارا ڈرامہ اور کھلنا چاہیے, ہمیں یہ بحثیں کھل کے کرنی چاہیے. چلیں ایک بریک لینے دیں, اور ڈرامہ اور معاشرہ کون کس کو زیادہ بہتر طور پر ریپریزنٹ کرے کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. سلمہ صاحب آپ کامنٹ بھی کرنا چاہ رہی تھی, کامنٹ بھی کیجئے. میرا ایک سوال بھی ہے آپ سے, معاشرے میں جب ہم معاشرے کی بات کرتے ہیں, میں ڈرامے سے ہٹ کے معاشرے کی بات کریں گے, آپ ایک خاتون بھی ہیں, عورت کا حیادار ہونا کتنا ضروری ہے, اور مرد کے لیے حیا کی تعریف آپ کی نظر میں کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ ہم بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں عورت شاید اس ڈرامے کے اندر کمزور ہے. میرا خیال ہے کہ 9 خواتین نے اس میں ایکٹ کرنے کے بعد اپنے ہر انداز سے اور بہترین اداکاری کے ساتھ اور خلیل الرحمان صاحب کے بہترین سکرپٹ کے ساتھ ہمیں یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ عورت کس حد تک مضبوط ہے, اور وہیں 6 مردوں نے بار بار یہ چیز ثابت کی ہے کہ عورت واقعی بہت مضبوط ہے. جہاں مہوش کا کردار ہے شروع میں تو آپ کو نظر آتا ہوگا وہ اچھی مضبوط عورت ہے اپنے گھر کی, اور اس کی طاقت نظر آتی ہے اپنے شوہر پہ, اپنے بچے پہ, اپنے گھر پہ, اپنے ماحول پہ. لیکن اگر بے وفائی آ جائے تو انسان کمزور پڑ جاتا ہے, اس کی جڑیں جلنی شروع ہو جاتی ہیں, وہ اپنے گھر سے ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے, اور کہیں کہیں اندھا بھی ہو جاتا ہے. وہ اندھی ہو گئی تھی. اسی طرح ہانیہ کا کردار آپ دیکھیے, انتہائی مضبوط عورت اور وفادار, حیا کی پیکر دکھائی ہے اور بہترین کردار دکھایا. خلیل الرحمان صاحب آپ کو ایک بات ضرور کہوں گی کہ جب شروع میں ڈرامہ میں نے دیکھا تھا تو مجھے بھی یہ ملا جلا رجحان تھا کہ برائی نہیں دکھانی چاہیے بہت زیادہ, میڈیوکر فیملی کی لڑکیاں کام کرتی ہیں, ان پہ کویشچن ہوگا. لیکن جیسے ہی آپ نے متین صاحب کی زندگی دکھائی, اس کا حوالہ دیا, تو چیزیں بہت واضح ہو گئیں. اور پھر آپ نے مہوش کے سامنے ہانیہ کو لا کر, اس ٹیچر کو لا کر کھڑا کر دیا, تو یہ چیزیں ہمارے سامنے آٹومیٹکلی کھل کر سامنے آگی. ایک عورت برائی کی طرف بھی تھی اور ایک اچھائی کی تھی, تو اس لیے اس بات کو تو چھوڑ دینا چاہیے کہ عورت اس میں کمزور دکھائی گئی ہے. میرا سوال آپ سے یہ تھا, ہمارے معاشرے میں عورت کا حیادار ہونا کتنا ضروری ہے, اور مرد کے لیے حیا کی تعریف کیا ہے آپ کی نظر میں؟ عورت کی پہچان ہی حیا ہے اس کی, اور مرد کی خوبصورتی, اس کا ہونا, اللہ رب العزت نے جو سے بنایا وہ حیا ہے. لیکن جہاں آپ اس فکرے کی طرف آ رہے ہیں, اس جملے کی طرف آ رہے ہیں کہ جو عورت حیادار نہیں, وفادار نہیں, وہ عورت نہیں, یہ میرے حساب سے فگر آف سپیچ ہے, انداز بیاں ہے. کہنے کا مطلب ہے اس وقت وہ صرف جو ایک بیوی کا روپ یا ایک ساتھی کا روپ یا ایک وفا کا روپ ہے وہ نہیں رہتی. ظاہری بات ہے جب وہ وفا چھوڑ دے گی یا وہ اپنی شرم اتار دے گی, لیکن ساتھ ساتھ اسے ماں رہنا چاہیے تھا. یہ کویشچن میں عائشہ آپ سے کر رہی ہوں. لوگوں نے بڑی میمز بنائی ہیں اس جملے کے اوپر, اس سینٹنس پہ, کہ عورت اگر وفادار نہیں ہے تو وہ عورت نہیں رہتی. یہ کیا بات ہوئی؟ تو اسے کم از کم ماں تو رہنا چاہیے تھا. اور بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے سر یہ بات ثابت کی کہ جب عورت وفادار نہیں ہوتی اور وہ بے وفائی پہ اتر آتی ہے تو وہ اندھی ہو جاتی ہے, اور اسی طرح وہ رومی کو بھی بھول کر چلی گئی.